السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2. اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 102 103 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس قرآن میں نے بتلایا تھا آیت نمبر 101 کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچانے لگے. اور پھر مدینے کے اندر جب گئے تو قرآن کریم جب لوگوں کو سنایا تو یہ جو یہودی لوگ تھے یہ اپنے توریت کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہا. جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ جو باتیں قرآن کریم کے اندر ہے وہی باتیں توریت کے اندر بھی ہے، جو حکم قرآن کریم دے رہا ہے وہی حکم توریت بھی دے رہا ہے، تو ان لوگوں نے توریت کو سائڈ میں لگا دیا اور جادو ٹونا جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے اور جس کو آصف بن برقیہ نام کے ایک آدمی نے ترتیب دیا تھا، اس جادو ٹونے کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے قرآن کریم کا مقابلہ کرنا شروع کیا. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی اتباع نہیں کی، قرآن کریم کی پیروی نہیں کی، بلکہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے ان جادوؤں کو پڑھنے لگے جن جادوئی باتوں کو شیطان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. علی ملک سلیمان. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری میں فرماتے ہیں کہ امام سدی نے کہا کہ علی ملک سلیمان کا مطلب یہ ہے کہ علی عہد سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جو جادوئی باتیں پڑھتے تھے لکھتے تھے انہی باتوں کے پیچھے پڑ گئے یہ یہودی لوگ، اور انہی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کریم کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. امام سدی مزید فرماتے ہیں کہ شیاطین جو ہوتے تھے ان کا ایک جھنڈ آسمان پہ چڑھتا تھا اور گھات لگا کر کے فرشتوں کی باتوں کو سنتا تھا کہ فرشتے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، کون کون سی باتیں کر رہے ہیں. جب فرشتوں کی باتیں سن لیتے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کس کس کی موت واقع ہونے والی ہے، کہاں کہاں پر کون کون سے واقعات رونما ہونے والے ہیں، تو وہ شیطان وہاں سے واپس آتے اور آنے کے بعد کاہنوں کو بتلاتے تھے. کاہن کو ہم آج کے زمانے میں جوتشی جو ہوتا ہے، جو بھوشیوانی کرتا ہے، اسی کو ہم کاہن کہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس حدیث کو کئی محدثین نے اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی کاہنا او ساحرا فصدقه بما یقول. جو آدمی کسی جوتشی کے پاس، کسی جادوگر کے پاس آتا ہے اور جو کچھ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اس کی اگر وہ آدمی تصدیق کر دیتا ہے تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا. تو اس لیے جوتشی کے پاس جو لوگ جاتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں اور اس سے کیا کیا گناہ سرزد ہو رہا ہے. تو یہ جو شیطانوں کی جو ٹولی ہوتی تھی پہلے آسمان پر جاتے، چھپ کر کے فرشتوں کی باتیں سنتے اور ان کو پتہ چل جاتا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، وہ تمام باتیں آ کر کے کاہنوں کو، جوتشیوں کو بتلا دیتے. اب وہی بات جوتشی جب ان کے پاس بھوشیوانی کروانے کے لیے لوگ آتے تو ان کو بتاتے. اب جو باتیں فرشتوں سے سن کر کے ہے وہ بات تو ہو جائے گی. تو جیسا جوتشیوں نے کہا ویسا جب ہو گیا
تو لوگوں کے دل میں بات آئی کہ نہیں یہ بالکل صحیح بولتا ہے، یہ واقعی اس کی بھوشیانی بڑی تگڑی ہوتی ہے، اسی کے پاس جانا چاہیے۔ اب جب کاہنوں نے، جوتشیوں نے لوگوں کو اپنی کانفیڈنس میں لے لیا تو شیطان اب اس کے بعد جو باتیں آ کر کے ان کو بتاتے، ایک ایک بات میں 70 بات جھوٹ ملا کر کے وہ لوگ لوگوں کو بتلاتے تھے، اور لوگ ان تمام باتوں کو کتابوں میں لکھ لیتے تھے۔ دھیرے دھیرے ایک موٹی کتاب بن گئی اور لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ جن جو ہے وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، وہ غیب کی خبر جانتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس کے پاس موکل ہے، سمجھ لیجئے کہ ایک نمبر کا جو ہے وہ شرارتی انسان ہے، وہ ایمان سے بالکل خالی ہے، بالکل خالی ہے اور عاری ہے وہ آدمی، کیونکہ موکل جو ہوتا ہے وہ موکل نہیں ہوتا ہے، دراصل وہ شیطان کے قبضے میں خود ہوتا ہے۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے مختلف حرکات اور اعمال کرتا ہے، اور پھر شیطان جو اس کو کچھ بتلاتا ہے اس میں 100 بات جھوٹ ملا کر کے بولتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ مسلمان ہے، ملا ہے اور بہت بڑا جو ہے پہنچا ہوا ہے، وہ پہنچا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ شیطان کا ایک نمبر کا غلام ہوتا ہے، کوئی موکل نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس موکل ہوتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موکل ہونا چاہیے تھا، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قبضے میں موکل ہے، دراصل وہ موکل اس کے قبضے میں نہیں ہوتا ہے، وہ موکل کے قبضے میں ہوتا ہے، اسی کا پجاری ہوتا ہے، اسی کا غلام ہوتا ہے۔ تو شیطان نے جو باتیں بتلائی جوتشیوں کو، اور اس کے مطابق جب سب کچھ ہونے لگا اور لوگوں کو اس جوتشی کے اوپر، اس کاہن کے اوپر بھروسہ ہونے لگا، تو کاہن نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ شیطان ایک بات بتاتا، اس میں 70 جھوٹ بات ملا کر کے لوگوں کو بتلاتا، اور دھیرے دھیرے کتاب بننے لگی، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہونے لگی کہ جن اور شیاطین جو ہوتے ہیں وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی، جب یہ بات سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلی، تو سلیمان علیہ السلام نے آدمی کو بھیجا اور کہا کہ یہ ساری کتابوں کو سمیٹوا کر کے لے آؤ۔ سب کتاب کو سمیٹوا کر کے لائے، اور لا کر کے سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، اس تخت کے نیچے ایک گڈھا کھودوا کر کے سارے کتاب کو اس کے اندر دفن کروا دیا، اور کوئی بھی شیطان قریب نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کوئی شیطان قریب آتا جل کر کے بھسم ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی مکمل ہو گئی، وہ فوت پا گئے۔ ان کے وقت کے جو علماء کرام تھے، جو علماء ربانیین تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، اور بعد کے پیٹ پوسو ٹائپ کے جو عالم ہوتے ہیں وہ رہ گئے، جن کو صرف پیٹ پالنے سے مطلب ہوتا ہے۔ ایسے جو عالم رہ گئے، جو نہ خلف نہ ہنجار ٹائپ کے جو عالم رہ گئے، ان کی موجودگی میں، اور اس وقت کے جو بنی اسرائیل جو یہودی تھے، ان کی موجودگی میں شیطان آیا انسان کی صورت بنا کر کے، اور کہا کہ ہم تم کو ایک ایسا خزانہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس خزانے کو اگر تم پالو تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان تو اپنے سے نہیں جا سکتا ہے، جائے گا تو جل کے بھسم ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے کیا کیا، یہ ساری باتیں تفسیر التبری کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جب شیطان نے جب لوگوں کو کہا، یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ ایسا ایسا خزانہ ہے، تو کہا چلیے ٹھیک ہے، خزانہ دکھلائیے ہم کو۔ خزانہ گیا، دکھلایا، کہا کہ وہی کرسی کے نیچے ہے۔ لوگ گئے وہاں پر، تو یہ نہیں گیا، یہ ادھر کھڑا ہوا، کہا کہ آپ بھی آئیے۔ نہیں، میں یہیں پر ہوں، اگر نہیں نکلے تو تم مجھ کو قتل کر دینا۔ کھدائی ہوئی، اندر سے بہت ساری کتابیں ملی، تو اسی وقت شیطان نے کہا، جو انسانی صورت بنا کر کے آیا تھا، کہ یہی وہ جادو ہے، یہی وہ منتر ہے کہ جس کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام انسانوں پر، جناتوں پر، پرندوں پر اور دوسرے مخلوقات پر راج کیا کرتے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بھی آپ نام نہاد مسلمانوں کے پاس جائیں گے اور ملاؤں کے پاس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے نقش سلیمانی لکھے رہتا ہے۔ یہ نقش سلیمانی جو ہے وہی یہودیوں کی چلن، وہی شیطانوں کی اتباع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطانوں کی اتباع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان اس کے مقدر میں کر کے رکھا ہو۔ دنیا میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اس فائدے کو رکھا ہو، تبھی پہنچا سکتا ہے۔ آپ چاہیں گے مجھ کو فائدہ پہنچانا، نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ کو پہنچانا پڑے گا۔ تو شیطان نے یہ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام لوگوں کے اوپر، شیطانوں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر راج کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد سے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے۔ یعنی جس جادو کو روکنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا تھا، یہ شیطان اور یہودی یہ دونوں مل کر کے اسی چیز کا الزام
سلیمان علیہ السلام پر ڈال دیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی تردید میں یہاں پر بیان فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی یا اپنے زمانے کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع نہیں کی، بلکہ ان جادوؤں کے پیچھے پڑ گئے، ان جنتروں اور منتروں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے آگے مزید فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطان نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ اس سے کیا بات پتہ چلی؟ دو بات پتہ چلی۔ ایک بات یہ کہ لوگوں نے جو الزام لگا رکھا ہے سلیمان علیہ السلام پر، وہ الزام بالکل جھوٹا ہے، اللہ نے اس کی تردید کر دی یہاں پر، اور یہ ایسا ثبوت ہے کہ جیسا ثبوت پورے یونیورس میں نہیں مل سکتی، آپ کو پورے کائنات میں اس سے بڑھ کر کے ثبوت نہیں مل سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے بلکہ شیطان جادو کرتے تھے، اور اس شیطان کے ساتھ ساتھ یہ یہودی بنی اسرائیل جادو کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر ہے، سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیطان نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ جو یہودی اور بنی اسرائیل ہے اللہ کے اتارے ہوئے باتوں کے اتباع نہیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی باتوں کی اتباع نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ لوگ ان جادو کی اتباع کرنے لگے جو بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتے کے اوپر نازل ہوئے۔ دیکھیے، ایک تو یہاں پہ ان لوگوں کی آزمائش ہوئی جس میں یہ لوگ بالکل ناکام ہو گئے، شیطان کی اتباع کی اور جادو کے پیچھے پڑ گئے، جنتر منتر کے پیچھے پڑ گئے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے بھی ان کو آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ بابل جو عراق کا ایک شہر ہے، بابل شہر میں دو فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا، ہاروت اور ماروت نام کے فرشتے کو، دونوں بالکل فقیروں کے، پیروں کے، ملنگوں کی صورت میں نازل ہوئے، اور نازل ہو کر کے ایک جگہ پر وہ لوگ مقرر ہو گئے۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا، بنی اسرائیلیوں کو پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا آئے ہیں، ابھی ہوتا ہے نا بڑا پہنچے ہوئے بابا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے، مسلمان اس میدان میں پیچھے نہیں ہے، مسلمان آج قرآن کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں بابا بڑا پہنچا ہوا ہے اور جو مراد مانگو پوری کر دے گا، فوراً اس بابا کے دربار میں چلے جائیں گے۔ ویسے ہی یہودی لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے شہر بابل میں دو بابا پیر فقیر آئے ہیں اور دونوں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو فوراً ان سے رجوع کرنے لگے کہ ذرا دیکھیں بابا کا علم کیا ہے، بابا کا علم سیکھیں گے، بابا کیا سکھلاتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو دو فرشتے بابل کے اندر تھے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، ان کے پاس چلے گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور یہ جو دو فرشتے ہیں ان کے اوپر اللہ نے جادو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ آزمانے کے لیے کہ دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل اپنی جگہ پہ کارگر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں۔ جادو سیکھنا کفر ہے، کیا کفر معلوم ہونے کے بعد بھی یہ سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں؟ اور وہ جو دو فرشتے آئے، ان دونوں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ جب آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آئے تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ کفر ہے، اس کو نہ سیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، جب بھی کوئی سیکھنے کے لیے ان کے پاس آتا تو یہ دونوں فرشتے اس وقت تک ان کو جادو نہیں سکھلاتے جب تک کہ یہ کہہ نہیں دیتے وہ لوگ کہ دیکھو یہ جو تم جو ہم سے سیکھنے کے لیے آئے ہو یہ کفر ہے، ہم لوگ آزمائش بن کر کے آئے ہیں۔ دیکھیے پوری بات بتائی جا رہی ہے، پھر بھی یہ لوگ ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ آج جیسے ہے نا، لوگوں کو پوری بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھو فجر کی نماز پڑھنا ہے تو مسلمان رہو گے، نہیں پڑھو گے تو منافق ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، بڑے بڑے علماء کرام ایسا کہتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی لوگوں کو بستر پیاری ہے، پھر بھی لوگوں کو اپنا نفس پیارا ہے۔ ویسے ہی ان لوگوں کو
فرشتوں کے پاس جب یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں سے جب کہا کہ ذرا سکھائیے تو کہا کہ مت سیکھو، یہ جو جادو ہے کفر ہے، ہم لوگ آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے، بالکل قیو لگا ہوا ہے جادو سیکھنے کے لیے۔ بابا کا جادو سیکھ کے رہیں گے، کیوں سیکھ کے رہیں گے؟ ذرا شرارت آگے بھی سن لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ لوگ ان دونوں فرشتوں کے پاس جا کر کے کیا سیکھتے تھے؟ ایسے جادو ٹونے، ایسے جنتر منتر سیکھتے تھے کہ جس جنتر منتر کے ذریعے سے، جادو ٹونے کے ذریعے سے شوہر و بیوی کے درمیان جدائی دلا دیں۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں ہو، بلکہ جس کی بیوی کو شوہر سے جدا کیا ہے وہ میرے اوپر بھی عاشق ہو جانا۔ یہ شرارت، یہ شیطنت یہودیوں کے اندر تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ جادو ٹونا سیکھتے تھے، کیوں؟ تاکہ شوہر و بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، اور پھر اس کی بیوی جادو کرانے والے پر بھی جو ہے عاشق ہو جائے۔ حالانکہ شوہر و بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے، کیونکہ شوہر و بیوی ایک گھر کی نیو ہوتے ہیں، ایک فیملی شوہر و بیوی سے چلتی ہے، سماج و معاشرے کے اندر اچھے نسل شوہر و بیوی کے ذریعے سے آتے ہیں، اسی لیے ان کے درمیان جدائی ڈالنا اتنا بدترین عمل ہے کہ اس کو آپ کو اگر سمجھنا ہے تو ایک حدیث دیکھیے، حدیث صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنے عرش کو پانی کے اوپر بچھاتا ہے، اور ابلیس جو ہے وہ اس پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے چیلے چپاٹوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرو۔ سارے شیطان ان کے چیلے چپاٹے نکلتے ہیں اور جا کر کے لوگوں کے درمیان فتنے کرتے ہیں۔ شام جب ہوتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو ایک چیلا آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ یہاں پر فتنہ ڈلوایا، کچھ نہیں، اس کو اتنا زیادہ بھاؤ نہیں دیتا ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ نقصان کروا دیا، وہ نقصان کر دیا، بم بلاسٹ کروا دیا، اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتا ہے۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شوہر و بیوی کے پیچھے پڑ گیا، اور اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا جب تک کہ دونوں کے درمیان تفرقہ نہیں ڈلوا دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ شوہر و بیوی کو صبر و برداشت رکھنا چاہیے، اگر کبھی کسی بات میں ناچاقی ہو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، فتنہ و فساد نہ پھیلے، اس کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں ایک شوہر و بیوی کے پیچھے پڑا اور اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا جب تک کہ دونوں کے درمیان تفرقہ نہیں ہو گیا، تو فوراً ابلیس کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اصل تم نے کام کیا ہے۔ تو یہ لوگ وہی کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے، ایسے جنتر منتر سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے شوہر و بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ اور اللہ آگے مزید فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ جادو کر کے بھی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جادو کر کے بھی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ آگے مزید فرما رہے ہیں کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ لوگ ایسا عمل سیکھتے تھے جس سے فائدہ تو نہیں ہو سکتا ہے، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ لوگ ایسا عمل سیکھتے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ جو اس عمل کو سیکھنے کے لیے گیا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے اپنی جان کے بدلے میں خرید لیا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیتے۔ محترم سامعین کرام، پوری آیت کریمہ کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے تو چند باتیں معلوم ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ جو جادو کا عمل ہے یہ کفر ہے، جادو کا عمل کفر ہے، جو جادو سیکھتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ اور سماج و معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سے اگر دشمنی تو اس پر جادو کروانے کے لیے بھی جاتے ہیں، کالا مرغا کٹواتے ہیں، فلاں کٹواتے ہیں، چیلاں کٹواتے ہیں، یہ بھی کفری عمل ہے۔ کسی کے لیے جادو کروانا بھی کفر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جادو کا عمل اتنا بدترین عمل ہے کہ اس سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے لیے جادو کروانے جاتا تو کیوں؟ نقصان پہنچانے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں، فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں۔ ابھی بھی ہوتا ہے، کسی کے مت کو مار لیا جاتا ہے، اس کو اپنی طرف پھیر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے پورے دولت کو ہڑپ لیتے ہیں، اس کا پورا نقصان کر دیتے ہیں۔
کنگال بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جادو ایسا عمل ہے جس سے صرف نقصان پہنچایا جاتا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا جاتا ہے۔ اور ان آیتوں پر آپ غور و فکر کریں گے تو ایک بات اور معلوم ہوگی کہ جو جادوگر ہوتا ہے یا جادو کروانے والا ہوتا ہے، لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کیوں دشمن ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب جب نقصان پہنچائے تو اس کے دشمن ہو گئے۔ چوتھی بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ جو جادو ہے، جو آدمی جادو میں گھسا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی جادو کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ کی مرضی ہو۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے الا یہ کہ اللہ کی مشیت ہو۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو نقصان پہنچے گا، نہیں تو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور سب سے اہم بات جو میں نے بتلایا کہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ یہ عمل کفر ہے، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بیان فرمانے کے بعد کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ یہودی لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خیر ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جان لیتے، لیکن جانتے بوجھتے بھی ان لوگوں نے جادو کے پیچھے اپنے آپ کو گنوا دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کارستانی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔